الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ رسول ہیں کہ جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان میں سے بعض تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کی، بعض نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کی، اور بعض کے درجات بہت بلند کیے۔ ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں، اور پاک روح کے ساتھ ہم نے اس کی مدد فرمائی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ آپس میں اس کے بعد نہ جھگڑتے، جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، پس ان میں سے کچھ ایمان لائے اور کچھ نے کفر کیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ جھگڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے اسی طرح کرتا ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، اور اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی دکانداری نہیں ہوگی، جس میں کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، جس میں کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، اور بے شک کفار وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ اس سے پہلے تفصیل سے یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو کہ سب کا خالق، سب کا رب اور سب کا مالک ہے، اور وہ قادر مطلق ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اسی نے ساری مخلوق کو پیدا کی ہے۔ ہر چیز اسی کی تخلیق ہے، ہر چیز کا وہی بادشاہ ہے، اور ہر چیز کی ربوبیت فرمانے والا اور پالنے والا بھی وہی ہے، ہر ایک کی ضرورت پوری فرمانے والا بھی وہی ہے۔ مالک الملک نے انسان کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیدا فرمائی۔ جہاں اور جس طرف بھی دیکھیں قدرت کا یہی کرشمہ نظر آ رہا ہے۔ سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، درختوں کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، دریاؤں کو دیکھیں، سمندروں کو دیکھیں، لہلہاتی فصلوں کو دیکھیں، مہکتے پھولوں کو دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں، ان کے گوشت کو دیکھیں، ان کے چمڑے کو دیکھیں، اور پھر اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ہر چیز کس طرح انسان کی ضرورت کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ آنکھ کو دیکھیں، ناک کو دیکھیں، کان کو دیکھیں، ہاتھوں کو دیکھیں، پاؤں کو دیکھیں، ہر چیز انسان کی ضرورت پوری کرنے والی ہے، خواہ کائنات آفاقی ہے یا کائنات انفسی میں ہے۔ مالک الملک جس نے انسان کی ضرورت کے لیے سب کچھ بنایا، اس نے انسان کی سب سے بڑی ضرورت یعنی ہدایت کو بھی پورا فرمایا، کیونکہ ہدایت سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہدایت نہ ہو تو تمام چیزیں جو انسان کی ضرورت کے لیے ہیں وہ انسان کی تباہی و بربادی کا سبب بن جائیں اور بن جاتی ہیں، اور انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت پوری کرتی ہے، اس لیے کہ ہدایت ہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اپنے مالک خالق کا پتہ دیتی ہے، جو انسان کو اس مالک کے سامنے جھکاتی ہے جس نے پیدا فرمایا، جس نے سب کچھ دی ہے، جو سب کچھ دے رہا ہے، اور جس کے سامنے انسان نے جواب دینا ہے۔ ایسی بات نہیں کہ مالک الملک نے سب کچھ عطا فرمایا اور سب کچھ عطا فرما کر چھوڑ دیا، نہیں، اس نے بار بار یہ فرمایا ہے کہ وہ ہر چیز کا حساب لے گا۔ اس نے ایک دن مقرر کیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے اعمال کا حساب ہوگا، اور وہی لوگ حساب دے سکیں گے جو ہدایت یافتہ تھے، جنہوں نے ہدایت حاصل کی تھی۔ یہ ہدایت اتنی ضروری ہے کہ جو انسان کو دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے بچاتی ہے، اور سرخروئی اور سرفرازی عطا فرماتی ہے۔ اس ہدایت کو مالک الملک نے اس طرح پورا کیا کہ مالک الملک نے کتابوں اور صحیفوں کی شکل میں ہدایت عطا فرمائی، جو بہترین زندگی گزارنے کے لیے ایسے ضابطے بتاتی ہے کہ جس پر چل کر انسان ایک بہترین معاشرہ پیدا کرتا ہے اور اس میں اپنی زندگی سلامتی ایمان سے گزار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقے اور یہ کتابیں اپنے رسولوں کو عطا فرمائیں جو انسانوں میں سے ہی چنے گئے تھے، اور انہی کو پیغام دے کر مخلوق خدا کی طرف بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں اور انبیاء کو دو فرائض کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کا پتہ دیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتائیں، اللہ تعالیٰ کے یہ ضوابط اور جو کتابیں اور صحیفوں میں ہیں ان کو پڑھ کر سنائیں، سمجھائیں اور اس پر عمل کرائیں، اور پھر ان انبیاء کو نور نبوت بھی فرمایا جیسے ان کے سینوں کو بھی پاک کریں، کیونکہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اور وہ انسان کے نفوس کو قابو کر کے دل و دماغ اور اس طرح ایک ایک عمل کو جو برائی اور اچھائی میں تمیز کرتا ہے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہ رسول نور نبوت سے انسانوں کے سینوں کو اور اس سیاہی سے پاک اور منور کرتے ہیں جیسے وہ روشن ہو جاتے ہیں، پھر ان کو برائی اور اچھائی میں تمیز حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ صراط مستقیم پر چل کر سلامتی ایمان سے زندگی گزارتے ہیں۔
قرآن پاک اس ہدایت کے سلسلے کی آخری کتاب ہے جس میں ازل سے ابد تک کے تمام واقعات درج ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس میں نہ ہو، اور کوئی چیز باقی ہی نہیں کہ جس کی ضرورت اس کے بعد ہو۔ قرآن پاک میں بہت بڑا حصہ تاریخ کا رکھا گیا ہے، اور وہ اس لیے رکھا گیا کہ مخلوق خدا اس ہدایت کو حاصل کرتے وقت یہ سمجھ لے کہ گزشتہ انبیاء اور رسولوں نے کیا تعلیم دی، رسولوں نے کس طرح ہدایت دی، اور امتوں نے کس طرح ہدایت حاصل کی۔ جن لوگوں نے ہدایت حاصل کی ان لوگوں کا انجام دنیا اور آخرت میں کیا ہوا، اور جنہوں نے ہدایت کی بجائے بغاوت کی ان کا انجام دنیا اور آخرت میں کیا ہوا۔ تاریخ قرآنی کو آپ کے سامنے مکمل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تمام قصے آپ کے سامنے اس سے پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی ہدایت کا خلاصہ بیان فرما رہا ہے کہ جو میں نے تمہارے سامنے تاریخ بیان فرمائی ہے، یہ تمہیں ہدایت عطا فرماتی ہے۔ یہ ان رسولوں کی ہے جن کو ہم نے درجات بھی عطا فرمائے ہیں ایک دوسرے پر، اور ان کو ہم نے ایسے ہی دنیا میں بے یار و مددگار نہیں بھیج دیا، بلکہ ہم نے درجات عطا فرما کر بھیجا، کیونکہ ان کو یہ یقین ہوتا تھا کہ یہ اس مالک الخالق اور بادشاہ کے پیغمبر اور رسول ہیں جو قادر مطلق ہے، جو بڑی عظمت و شان والا ہے۔ اگر اس کے رسول کی ہم نے بے ادبی اور گستاخی کی تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ پھر وہ لوگ اس پر عمل کرتے تھے۔ اگر انہیں یہ یقین ہو جاتا کہ یہ رسول ہماری طرح ہی انسان ہیں اور ان کی بات مانیں یا نہ مانیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یا ان کا ادب کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر کوئی بھی ان کی بات نہ مانتا۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بڑی عزت و عظمت اور شان دے کر بھیجا ہے، اور انہی کے متعلق یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ میں نے انہیں بڑے درجے عطا فرمائے ہیں، اور ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی کہ یہ رسول اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ شروع سے ہی چن لیتا ہے۔ یہ کلمی نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، اور انہیں ایسی طاقتیں ملتی ہیں کہ جو دوسرے انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ ایسی طاقت حاصل کر سکیں۔ آدم سے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور آدم کی عزت و عظمت کو قائم کرنے اور پھر اس کا اظہار کرنے کے لیے سب سے پاکیزہ اور اعلیٰ مخلوق کو آدم کے سامنے جھکا دیا، اور حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، اور پھر اس کائنات کے سارے علوم آنن فانن آدم کو سکھا کر یہ ثابت کر دیا کہ واقعی آدم سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے بڑی عزت و عظمت کے لائق اور قابل ہیں۔ اور اس طرح حضرت ابراہیم کی عزت و عظمت کا اظہار اس وقت ہوا کہ جب ساری قوم مخالف ہو گئی، بادشاہ بھی مخالف ہو گیا، اور ہر طرف مخالفت ہی مخالفت تھی، اور جب ان کے لیے آگ جلائی گئی کہ ایسی تھی کہ میلوں تک اس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا، وہ ان کے لیے باغ و بہار بن گئی۔ نہ بادشاہ مقابلہ کر سکا، نہ ساری دنیا مقابلہ کر سکی۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ اتنی شان و عظمت اور اتنی طاقت والا ہوتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے حکم سے ہی ہر چیز ہو سکتی ہے۔ حکم ہوا کہ پرندوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرو اور ان کو چاروں طرف پہاڑوں پر پھیلا دو، پھر ان کو اپنی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری طرف زندہ ہو کر آئیں گے۔ چانچہ حضرت ابراہیم نے اس طرح پرندوں کو قطر کر پہاڑوں پر پھینک دیا، اور پھر حکم دیا تو وہ پرندے زندہ ہو کر آپ کے پاس آ گئے۔ یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کا قول اللہ تعالیٰ کا قول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے کا عمل اللہ تعالیٰ کا عمل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندے کی عزت اللہ تعالیٰ کی عزت ہوتی ہے۔ اس طرح حضرت موسیٰ کو عزت عطا فرمائی گئی کہ خود اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا، اور ایسی طاقت عطا فرمائی کہ ایک لاٹھی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے مقابلہ کے لیے گئے، جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور جس کی عظیم شان سپہ تھی، اور صرف ایک لاٹھی سے اس کی ساری سپہ اور فوج لرزہ بے اندام ہو گئی، اور ایک سوکھی ہوئی لاٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ اس لاٹھی میں یہ فضیلت اس لیے تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے کے ہاتھ میں تھی، اور اللہ تعالیٰ کا بندہ جب اپنی بغل میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتا تھا تو وہ چاند کی طرح چمکتا تھا۔ اس طرح حضرت موسیٰ کو کئی طاقتیں اور 9 معجزات عطا فرمائے گئے۔ آپ کے سامنے حضرت داؤد کا قصہ پچھلی محفل میں بیان کیا گیا کہ آپ چھوٹے قد کے، زرد رنگ اور بڑے ہی کمزور اور نحیف تھے، اور بکریاں چرانے پر آپ کو مامور کیا گیا تھا، اور پھر جب کفار سے مقابلہ ہوا کہ جن کی 80,000 فوج تھی، اور جس کے بادشاہ جالوت کا سایہ 1 میل تک جاتا تھا۔ جالوت کو اس لیے جالوت کہا جاتا ہے کہ وہ اکیلا فوجوں کو مار بھگا دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ جب اس کے سامنے کھڑا ہوا تو صرف ایک پتھر پھینک کر اس کے دماغ کے ٹکڑے کر دیے، اور ساری سپہ کو اپنے بادشاہ کے سامنے جا کر کھڑا کر دیا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کا اظہار ہوا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔
اس طرح حضرت عیسیٰ کا ذکر اس ارشاد پاک میں بیان فرمایا کہ ان کو بغیر باپ کے پیدا فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کا اظہار فرمایا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ آدم کو بھی مٹی سے پیدا کر کے انسان بنا سکتا ہے، وہ باپ کے بغیر ہی انسان کو پیدا کر سکتا ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا۔ اور پھر عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت بخشی کہ وہ اگر مردے کو حکم دیتے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا تو وہ زندہ ہو جاتا تھا، اور اگر مادر زاد اندھے کو بولتے کہ بینا ہو جا تو وہ اسی وقت درست ہو جاتا، اگر وہ کوڑے کو دم کرتے تو وہ بھی درست ہو جاتا، وہ مٹی سے پرندے بنا کر پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتا۔ اس طرح یہ ساری طاقتیں عطا فرمائیں، اور پھر جبرائیل کو ان کی خدمت کے لیے مقرر فرمایا، اور تب تک ساتھ رہے کہ جب جبرائیل اٹھا کر انہیں آسمان پر لے گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ رسول ہیں جو تمہارے پاس ہدایت لے کر آتے رہے، تو یہ ایسے ہی نہیں آتے رہے، یہ تو کھلی طاقتیں لے کر آتے رہے۔ اے مشرکین مکہ، اے یہود و نصارہ، مدینہ منورہ والو، یہ نہ سمجھو کہ یہ رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہارے پاس آئے ہیں یہ غریب گھرانے کے ایک غریب لڑکے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں، یہ تو ساری کائنات کے سردار ہیں، یہ تو سارے رسولوں کے سردار ہیں، انہیں تو ایسی فضیلت عطا فرمائی گئی ہے کہ اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا تو ساری کائنات کو پیدا نہ کرتا، ان کا ہاتھ تو میرا ہاتھ ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے، اور جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا، بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم فرما دو کہ لوگو، اگر تم اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ثابت فرمایا کہ یہ وہ رسول ہیں کہ جن کے لیے ساری کائنات کو پیدا کیا گیا، یہی وہ رسول ہیں کہ جو تمہاری شفاعت فرمائیں گے جب آدم بھی عاجز آ جائیں گے، جب ابراہیم بھی عاجز آ جائیں گے، جب موسیٰ بھی عاجز آ جائیں گے، جب عیسیٰ بھی عاجز آ جائیں گے، اور ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور اس وقت مخلوق خدا جب ہر طرف سے مایوس ہو کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگی، تو اس وقت میں ان کی شفاعت قبول کروں گا، میں انہیں مقام محمود پر متمکن کروں گا، اور جس کی یہ شفاعت کریں گے اس کی شفاعت کو میں قبول کروں گا۔ فرمایا کہ یہ وہ رسول ہیں کہ جن کی تابع داری کرو گے تو تمہاری نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت فرمانے کے بعد یہ واضح فرماتا ہے کہ لوگو، تم جو اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ بغاوت کر رہے ہو، انکار کر رہے ہو، منہ پھیر رہے ہو، تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم تو ہمیشہ سے ایسے ہی کرتے چلے آئے ہو۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کے رسول آتے تھے تو ان کے آنے کی خبر کو تم ڈر اور خوف سے مانتے تھے، اور پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد تم بغاوت کر دیتے تھے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا دوسرا رسول آتا تھا پھر اس کو ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور اس کے ساتھ پھر جنگ شروع کر دیتے تھے، کچھ مانتے تھے کچھ کفر کرتے تھے، اور وہی تمہاری عادت آج تک چلی آئی ہے، اور آج پھر اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تم پھر بولنے لگے ہو، اور اس کے ساتھ جنگ کے لیے پھر تیار ہو گئے ہو۔ ایسی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد پھر کفر کرتے ہو، پھر ایمان لاتے ہو، پھر باغی ہو جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اگر وہ چاہتا تو تمہاری جرت ہی نہ ہوتی کہ تم اختلاف کرتے، تمہیں یہ جرت ہی نہ ہوتی کہ تم بغاوت کرتے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ مادہ ہی انسان میں نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اختیار ہی نہ دیتا، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے اس طرح کرتا ہے، لیکن یہ جہاں آزمائش کا جہاں ہے، اس میں ہر ایک کی آزمائش ہوتی ہے۔ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب کچھ عطا فرما دیا ہے اور تمہیں چھوڑ دیا ہے، ہدایت کے قوانین بھی بتا دیے ہیں، ہدایت دینے والے اللہ تعالیٰ کے رسول بھی بھیج دیے ہیں، اور ہدایت دینے والے رسولوں کو درجات بھی عطا فرمائے ہیں، ان کی نشانیوں کا اظہار بھی تمہارے سامنے کر دیا ہے۔ اب بھی اگر تم ہدایت پر نہ آؤ گے تو تم ضرور عذاب کے حقدار بنو گے، جو تمہارے لیے بنایا گیا ہے، جو انسانوں اور پتھروں کا ایندھن بنے گا، اور جس میں اگر
سوئی کے برابر بھی سراخ ہو جائے اور اس کی ہوا اور بدبو دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا اس کی بدبو اور گرمی سے جل کر فنا ہو جائے۔ اس لیے یہ یاد رکھو کہ تم اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرو، اور اس غلامی میں تمہارے راستے میں اگر کوئی چیز بھی آتی ہے تو اسے فوراً قربان کر دو، اور اس کے لیے یہ قربانی تمہارے لیے سعادت کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ پھر نہ تمہیں اپنی جانیں کم دیں گی، نہ تمہارے دوست کام دیں گے، نہ تمہاری کوئی سفارش کر سکے گا، اور نہ تمہاری کوئی مدد کر سکے گا، اور نہ یہ مال تمہاری مدد کرے گا کہ جو تمہیں دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ تمام چیزیں، خواہ تمہارے دوست ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہاری جانیں ہیں، تمہارا مال ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر فوراً قربان کر دو، اور اپنی جانوں کو بھی، اپنے اقربا کو بھی، اور اپنے دوستوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دنیا و آخرت میں کام آنے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تمہارے دشمن بھی تمہارے دوست بن جائیں گے، وہ بھی تمہارے تابع دار ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہی دنیا تمہارے لیے جنت بن جائے گی، اور جنت میں جتنی نعمتیں ہیں ان سے تم مستفید ہوگے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو یہی دوست دشمن ہو جائیں گے، یہی عزت تمہاری تباہی اور بربادی کا سامان بنے گی، یہی دولت تمہاری دونوں جہاں میں رسوائی کا سامان بنے گی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ یہ سارا فضل و ہدایت فرما کر اپنی ربوبیت کے فرائض کو ادا فرماتا ہے، اور یہ سبق ہمیں عطا فرما رہا ہے کہ لوگوں، تمہاری نجات اسی میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو فوراً اس کی غلامی اختیار کر لو، اس سے نسبت قائم کر لو۔ اور یہی تاریخ ہمیں سبق دیتی ہے کہ کیونکہ یہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جو رسولوں کے سردار ہیں، اور جن کے بعد اور کسی رسول نے نہیں آنا، اور جن کی غلامی سے ہی قیامت کے دن نجات ہوگی۔ یہی وہ رسول ہیں کہ جنہوں نے ہمیں گناہوں سے پاک کیا، یہی وہ رسول ہیں کہ جنہوں نے ہمیں ہدایت فرمائی، یہی وہ رسول ہیں کہ جنہوں نے ہمیں قرآن دیا، یہی وہ رسول ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے واقف کیا، یہی وہ رسول ہیں کہ ہمارے باطنوں کو پاک کو صاف کرتے ہیں، اور جو روشن کرنے والے چراغ ہیں۔ اس لیے انہی کی غلامی اور نسبت سے ہی ہم دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور شیطان اور نفس کی چلاکیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے اس اللہ تعالیٰ کے رسول کی نسبت ہی ہمیں دنیا اور آخرت میں کام آئے گی۔ یہ نسبت ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے کہ جن کے سینے پاک صاف ہوتے ہیں، اس لیے سینوں کو پاک کرنے کا حکم ہے، اور سینے پاک اللہ تعالیٰ کی یاد سے کیے جاتے ہیں۔ اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ وہ سارے لوگ جو ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ دونوں جہان کے غموں سے نجات حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے صحیح بندے بنیں، دونوں جہانوں میں سرخرو و سرفراز رہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت حاصل کریں، اور نسبت کو حاصل کرنے کے لیے یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ ان کے سینے پاک ہو جائیں، اس پاک دولت کو رکھنے کے قابل بن جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔